اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ معزز سامعین و سامعات، تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی و بزرگی عظمت و کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کی تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص اس کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، مذہب اسلام کہ جس کے ہم پیروکار ہیں، اس مذہب نے ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ انسان کے اندر تو فطری داعیہ ہوتا ہے، اس کے تعلق سے بھی رہنمائی آپ کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے شادی بیاہ کے معاملے میں بھی ایک اصول، ایک ضابطہ بنا دیا ہے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں رہنمائی نہیں اور اس میں کچھ بتایا نہیں گیا ہمیں کیسے شادی کرنی ہے، کیسے نکاح کرنا ہے، اپنی آل اولاد کو ہمیں کیا دکھانا ہے، ہمیں ان کو کیا رہنمائی دینی ہے۔
معزز سامعین، جو فطری داعیے ہیں ان میں تو ایک انسان کی زبان سے متعلق ہے اور ایک انسان کی شرمگاہ سے متعلق ہے، اور ان دونوں کے بارے میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر تم ہمیں ان دونوں کی ضمانت دے دو تو ہم تمہیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ معزز سامعین، ہم آج جس سے متعلق آپ کے سامنے کچھ عرض کریں گے، دوسرا فطری داعیہ جو ہے شرمگاہ سے جو متعلق ہے، وہی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت ہی بے حیا کام ہے، اور فرمایا اس کے بارے میں کہ یہ برا راستہ ہے۔ زنا سے روکا اللہ رب العزت نے، نہ صرف یہ کہ زنا کرنے سے روکا بلکہ اس کے اسباب جو ہے ان سے بھی روک دیا ہے، یہ کہہ کر کے کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ ہماری اولاد کا معاملہ آج کیا ہے؟ خاص طور سے صنف نازک کا معاملہ، یہ بہت بہک رہی ہے اور ان کا دماغ بہت ہی خراب ہو رہا ہے۔ بھلے ہی میں دعوے دار ہوں کہ ہم بہت نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، ہم اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھتے ہیں، ہم دین کی بندشیں رکھتے ہیں، لیکن اگر ان کا فیکٹ دیکھا جائے، ان کے اندرونی معاملات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ ان کا دعویٰ صرف زبان تک ہی ہے، حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ کیا وجوہات ہیں کیوں ہماری بیٹیاں بہک رہی ہیں؟ میں اسی پر کچھ باتیں کروں گا، جیسا کہ میں نے کہہ دیا آپ سے پہلے ہی کہ جو فطری داعیات ہیں ان میں سے دوسری چیز جو ہے ہم اسی سے متعلق بات کریں گے۔ اسی معاملے میں لوگ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، بہو بیٹیاں بہک رہی ہیں۔ اول تو ہمیں ہمیشہ رب سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ کہتے رہنا چاہیے رب سے کہ الہ العالمین ہمیں ہماری ذریت سے، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب عطا فرما، ہے نا؟ یہ مانگتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم ہمارے اوپر ہمیشہ رہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم رب کے سامنے جھکے رہیں گے، اس سے مانگتے رہیں گے، اس سے لو لگاتے رہیں گے، تو رب تو چاہتا ہی ہے کہ بندہ مجھ سے قریب رہے، ہم اس پر توجہ کریں، ہم اس پر توجہ کریں۔ اللہ چاہتا ہے نا کہ توجہ کرنا ہی چاہتا ہے، لیکن جب ہم توجہ کے لیے اس کو پکاریں گے، اس کی طرف بڑھیں گے، اس کی طرف لپکیں گے، تب ہمارا معاملہ درست ہوگا۔ تو رب نے ہماری یہ رہنمائی کی ہے زنا کے قریب نہ جاؤ، تو نہ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے کو تو بچا لیں، اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی پرواہ نہ کریں اور بیٹیوں کے بارے میں کچھ نہ سوچیں، یہ نہیں مطلب ہے۔ سورۃ تحریم اٹھاؤ، دیکھو فرمایا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو، خاندان والوں کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم کہ جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں، لوگ ہیں اور پتھر ہیں، یعنی کہ اس جہنم کا پیٹ انسانوں سے بھرا جائے گا، یا یوں کہہ لیجئے انسانوں جنات سے بھرا جائے گا، اور جس جہنم کا پیٹ
بھرا جائے گا۔ اس جہنم سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ پتہ یہ لگا کہ رب نے اگر زنا سے بچنے کا حکم دیا ہے تو یہ آیت بتاتی ہے صرف بچو نہیں بلکہ بچاؤ بھی۔ آج ہم بہت بڑی بھول کا شکار ہیں، بہت بڑی بھول کا شکار ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو ترقی کے معاملے میں، ترقی دینے کے معاملے میں بہت کچھ جھوٹ اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں، اور نام نہاد آزادی نسواں کے نام پر ہم اپنی بیٹیوں کے تعلق سے یہ سوچ رکھتے ہیں کہ باہر نکلے گی تو اس کی عفت و آبرو محفوظ رہے گی، یہ سوچتے ہیں یہ باہر نکلے گی تو ترقی کرے گی، یہ باہر نکلے گی تو آگے بڑھے گی۔ کیسے بھول کا شکار ہوئے ہم؟ وہ اس طرح سے کہ آج ان بہو بیٹیوں کا شکار کرنے والے مختلف طور طریقے اپناتے ہیں۔ جیسے اس ہندوستان کے اندر RSS جیسی تنظیم کیا کہتی ہے، 2015 میں اس کا کیا نعرہ تھا؟ غالباً فروری 2015 میں پہلا نعرہ لگا تھا۔ کیا نعرہ تھا؟ بہو لاؤ بیٹی بچاؤ۔ بہو کہاں سے لاؤ؟ اس جملے میں کیا کیا باتیں ہیں؟ بہو لاؤ مطلب بہو لاؤ یعنی کہ مسلموں کی بیٹیاں لاؤ، بیٹی بچاؤ مطلب اپنی بیٹیوں کو وہاں جانے سے بچاؤ، ہے نا؟ اس نعرے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلم کی لاکھوں لڑکیاں، 1-2 لڑکی نہیں، 10-5 نہیں، 100-50 نہیں، لاکھوں لڑکیاں غیر مسلموں کے جنگل میں ہیں، لاکھوں لڑکیاں ان کے گھروں کی زینت بن چکی ہیں، اور کتنے اپلیکیشن دے کر ابھی انتظار میں ہیں کہ ہمیں ان کے یہاں جانا ہے، ہمیں ان کے یہاں جانا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ہماری غلطی کا، ہماری بھول کا نتیجہ ہے کہ ہم ان کو ترقی دے رہے ہیں۔ بنیادی چیز جو ہے اس معاملے میں، جو وجہ ہے، جو غلطی ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی بیٹیوں کے تعلق سے ترقی سوچ لیے پر بیٹوں کے تعلق سے نہیں، ان کے بارے میں نہیں سوچا، ان کے بارے میں نہیں سوچا، بیٹوں کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں سوچا، بیٹیوں کو آگے بڑھانے کے لیے سوچا۔ بیٹا جو ایک انسان کے لیے مضبوطی کا باعث بنتا، اسے سہارا نہیں دیا کہ یہ مضبوط بن جائے، بلکہ بیٹی جسے کہا ہی جاتا ہے صنف نازک، اس سے یہ امید وابستہ کر بیٹھے یہ کما کر لائے گی اور گھر چلائے گی، جب تک شادی نہیں کریں گے ہمارے گھر کا خرچہ ہلکا رہے گا، اور جب شادی کر کے جائے گی جس گھر کی بہو بنے گی اس گھر کے اخراجات میں یہ معاون رہے گی، یہ معاون رہے گی۔ کتنی بڑی غلطی ہم کر رہے ہیں، کتنی بڑی غلطی ہم کر رہے ہیں۔ بنیادی چیز تو یہی ہم غلط کر رہے ہیں کہ ہم لڑکیوں کے تعلق سے یہ سوچ بیٹھے کہ ان کو پڑھا لکھا کر بہت آگے کرو۔ اسلام نے تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس تعلیم کے لیے نہیں جو تعلیم آبرو باختگی کی راہ دکھاتا ہو، جو تعلیم اس بات پر برانگیختہ کرتا ہو کہ اپنی آبروئیں بیچ دو، کسی کا تھوبڑا دیکھ کر، کسی کا چہرہ دیکھ کر اپنے آپ کو پیش کر دو، ایسی تعلیم کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے، نہیں دیتا ہے، بالکل نہیں۔ یہ بے ایمان اقرا کا غلط مفہوم پیش کر کے اس امت کو، اس قوم کو گمراہ کر چکے ہیں، اور یہ بھی اب کہتے پھرتے ہیں ارے آپ مولانا کیسی باتیں کرتے ہو، قرآن میں تو اقرا بسم ربک الذی ہے، پہلی وحی نازل ہوئی ہے اقرا سے۔ ارے بے ایمانو، اقرا سے نازل ہوئی ہے، پڑھنے کی بات تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں وہ اس پڑھائی کی بات ہے جو پڑھائی رب کی معرفت کراتی ہو، جو پڑھائی آبرو بیچنے پر برانگیختہ کرتی ہو، وہ تعلیم نہیں ہے، وہ تعلیم نہیں ہے کہ جو پڑھائی ناچنے والی بناتی ہو، جو پڑھائی بینک
بینکوں کا نظام سنبھالنے کے لیے تمہیں تیار کرتی ہو، جو پڑھائی تمہیں مختلف جگہوں پر نوکریاں دلائے اور مختلف آفسوں کی سینت بنائے، کہیں سیکریٹری تو کہیں معاون، یہ تعلیم کی اجازت نہیں ہے، اس تعلیم کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ بولیں گے کیوں؟ اقرا میں تو عام ہے۔ پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اقرا میں عموم نہیں ہے کچھ بھی پڑھاؤ، اقرا میں عموم نہیں ہے کہ ہوٹل مینجمنٹ پڑھاؤ اپنی بیٹی کو، اقرا میں وہ عموم نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو ناچنے والی بناؤ، اقرا میں وہ عموم نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو آرٹسٹ بناؤ، اقرا میں وہ عموم نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو تم میتھمیٹکس کا ماہر بناؤ، اقرا میں وہ عموم نہیں ہے جس کے چلتے تم اپنی بیٹی کو روڈ پر نکالو، اپنی بیٹی کو شمع محفل بنا دو۔ اقرا میں خصوصیت ہے، خصوص ہے۔ اگر اقرا سے تم کو دلیل لینا ہے تو اقرا سے دلیل نہیں بنے گی، اقرا کے آگے بھی پڑھنا پڑے گا۔ کیا اقرا کے آگے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ رب کی معرفت کی بات ہے، اور جو بے ایمان یہ کہتا ہے کہ اس میں عموم ہے کچھ بھی پڑھو، اس بے ایمان کو خدا کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تم نے اللہ کی معرفت سے ہٹا کر کے دنیا کی معرفت میں لوگوں کو کیوں لگا دیا؟ دنیا کو جاننے میں، بے حیائی میں، بدتمیزی میں اور شرنگیزی میں، زناکاری میں، بدکاری میں، لوڈوں کے ساتھ گھومنے میں تم نے کیوں لگا دیا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اقرا ہے، ضرور ہے، لیکن رب کی معرفت کے لیے اقرا ہے، رب کی معرفت کے لیے اقرا ہے۔ اقرا اس لیے نہیں ہے کہ اپنی آبرو بیچتی پھریں، اقرا اس لیے نہیں ہے کہ باہر نکل کر کے وہ لوگوں کی نگاہوں کا نشانہ بنے، اقرا تو اس لیے ہے کہ وہ شمع خانہ بن کر کے رہیں۔ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر حاکم قرار دیا ہے، وہ اس وجہ سے کہ مرد ان پر اپنی دولت خرچ کرتے ہیں اور مرد کی دولت کی وہ حفاظت کرتی ہیں، اپنے آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، ہے نا؟ اس لیے ان کو ان پر نگراں قرار دیا ہے۔ حکمراں مطلب یہی ہے، نگراں قرار دیا ہے۔ اب اگر وہ دولت نہ خرچ کرے، اس کی بیوی اس کے گھر کو چلانے میں معاون بنی رہے، حکمرانی کس بات کی؟ کس بات کی حکمرانی؟ ختم ہو گئی نا، ختم ہو گئی نا۔ اور زیر دست رہنے کی بات کہاں رہ گئی؟ آپ ارے تم سے زیادہ تمہاری بیوی کماتی ہے، تم تو نکھٹو مرد کی طرح سے اس کی کمائی کھاتے ہو، پھر حکمراں کس بات کے رہ گئے؟ اللہ نے الرجال قوامون کہاں ہے اگر تو مشروط کہاں ہے؟ ایسا ہی نہیں کہا ہے۔ تو مسلمانوں، میرا جو اشارہ اس آیت سے ہے وہ یہ کہ عورتوں کے لیے تعلیم، اعلیٰ تعلیم، آبروباختہ تعلیم بالکل نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ تعلیم ہوتی ہی ہے، اس لیے اعلیٰ تعلیم ہوتی ہی ہے، ڈاکٹری کی تعلیم ہوتی ہے، انجینئرنگ کی تعلیم ہوتی ہے، اس لیے کہ اس سے دولت کمائی جائے، ہے نا؟ دولت کمائی جائے۔ ارے کوئی ڈاکٹر ہے ایسا جو فی سبیل اللہ کرتا ہوں؟ مجھے تو نہیں معلوم، ایک بھی میں نہیں جانتا ہوں، ایک بھی میں نہیں جانتا ہوں کہ فی سبیل اللہ وہ لوگوں کا علاج کرتے ہو یا کم سے کم میں علاج کرتے ہو۔ کچھ ایسے ہوں گے چنیدہ لوگ جو کسی پر کرم کرتے ہیں، میں مکمل انکار نہیں کرتا اس کا کہ کسی پر کرم کرتے ہیں، لیکن عموماً یہی ہے کہ لوگ خوب کمانے کا ذریعہ اس کو بنا لیے ہیں۔ تو یہ تعلیم ہے کس لیے؟ دولت کمانے کے لیے، اور دولت خرچ کرنے کی ذمہ داری، دولت کمانے کی ذمہ داری اسلام نے عورتوں پر نہیں رکھی ہے، نہیں رکھی ہے۔ کس پر رکھی ہے اسلام نے یہ ذمہ داری؟ مردوں پر رکھی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ ارے دولت ہوگی تو ہی خرچ کرے گا، دولت ہوگی تو ہی خرچ کرے گا۔ تو مرد کو چاہیے کہ وہ کمائے، عورت کو مکلف نہیں کیا ہے کہ وہ کمائے۔
عورت کو مکلف نہیں کیا ہے کہ وہ کمائے. جب کمانے کا مکلف ہی نہیں کیا ہے تو عورت کے لیے پھر پڑھائی کس بات کی کہ جس سے وہ دولت کمائے. جب دولت کی ذمہ داری ہی اس پر نہیں ہے, دولت کما کر لانے کی ذمہ داری ہی نہیں ہے, گھر والوں پر خرچ کرنے کی ذمہ داری ہی نہیں ہے, تو پھر پڑھائی کس بات کی. پڑھائی تو اسی لیے ہے نا, پڑھائی تو اسی لیے ہے نا. پتہ یہ لگا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں جو ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں, کہ ہم نے ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر نکالا, ان کی نگاہیں چار ہوئی, اب وہ چلی گئی تو صرف وہ خطا کار تھوڑے ہیں, آپ بھی خطا کار ہیں نا, ہماری بیٹیاں ہم بھی خطا کار ہیں. ہم نے اس سے بہت کچھ امیدیں وابستہ رکھی تھی اور وہ امیدیں لگانی نہیں چاہیے تھی, وہی ہم نے غلط کیا. بنیادی غلطی جو تھی وہ یہی کہ ہم نے ان کو باہر نکلنے دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعلیم تو ہے ہی, تو کہاں تک تعلیم چاہیے؟ تعلیم بس اتنی چاہیے کہ جس سے رب کی معرفت ہو جائے, اور اتنی چاہیے کہ جس سے وہ دنیا اپنی گزار سکے, دنیا میں زندگی گزار سکیں. کیسے؟ وہ کیا بات ہے, باہر نکلتی ہے تو بورڈ پڑھنا نہیں آتا ہے, باہر نکلیں تو کم سے کم اتنا ہو سکے کہ بورڈ تو پڑھ سکیں, دواؤں کا نام تو پڑھ سکیں, کوئی ضرورت ہے کہیں پر انگلش میں پڑھنے کی تو اس کو تو پڑھ سکیں. اس حد تک آپ تعلیم دلاؤ. میں کہتا ہوں باہر نکل کر تعلیم لڑکیوں کے لیے صرف وہاں تک جائز ہے جہاں لڑکی کو حیض نہیں آتا ہے, جہاں لڑکی کو حیض نہیں آتا ہے, یعنی بلوغت کا حکم اس کے اوپر نہیں لگا. جہاں بلوغت کا حکم لگا اسے اپنی تعلیم چھوڑ دینی چاہیے اور گھر کی چار دیواری میں اپنے آپ کو محصور کر لینا چاہیے. اور ماں باپ کو, ان کے بھائی بہنوں کو چاہیے, بھائی کو چاہیے, ان کے گارجینز کو چاہیے کہ اپنی بیٹی پر نظر رکھیں اور گھر سے باہر نکلنے نہ دیں کہ ان کی نگاہیں چار ہوں اور وہ کہیں بھاگ جائے کسی کے ساتھ. آدمی اس وقت تو امیدیں لگا رکھتا ہے میری بیٹی بڑی اچھی ہے, بہت پارسا ہے, لیکن جب وہ غلط کر بیٹھتی ہے تب وہ منہ چھپاتا کونتا ہے. وہ چھپا ابھی ایک دو دن کے اندر کی بات ہے نا, بہت سارے معاملات پیش آئے. ابھی کل میں نے ویڈیو دیکھا بہت ساری کہ ایک ہی دن میں اچانک کئی جگہوں پر مدھیہ پردیش میں, میرٹھ میں کچھ مسلم نوجوانوں نے نقاب والے کو پکڑا, ان کی پٹائی کیا, نقاب کھینچا ان کا, اور اسی طرح سے جو لڑکے ان کے موٹر سائیکل پر بیٹھے چلا رہے تھے ان کی پٹائی کیا. حکومت کیا نام ہے, نامہ نگار کیا بولتے ہیں ان کو, میڈیا والوں نے بہت احتجاج کیا ان کے خلاف اور بہت چلایا کیوں ایسا ہو رہا ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے. لوگوں نے مختلف قسم کا جواب دیا اس کے بارے میں, لیکن میں تو کہتا ہوں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں, زیادہ حقدار ہیں. کسی کو اس پر سوال کرنے کا حق نہیں ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کو فلاں کے ساتھ کیوں گھومنے نہیں دیا, ہے نا, کیوں گھومنے نہیں دیا. جو سوال کرتا ہے اس کو بھی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اپنی بیٹی کو یا کہ اپنے لیے یہ منظور کرے گا کہ اس کے اوپر غیروں کی غلط نگاہیں پڑیں. ظاہر سی بات ہے وہ اپنے لیے پسند نہیں کرے گا, تو پھر دوسروں کے لیے کیوں چاہتا ہے کہ سنویدھان کا سہارا لے کر کے اور یہ کہے کہ ان کو آزادی ہے. میں کہتا ہوں اسلام نے آزادی اس طرح سے نہیں دی ہے کہ کسی غیر مرد کے ساتھ ایک عورت, ایک لڑکی اپنا وقت گزارے. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے گائیڈ لائن متعین کر دیا ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کے بارے میں کہا اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. صحابہ کرام سے زیادہ عفت و پاک دامنی والے کوئی ہے اس دور میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر القرون قرنی, سب سے بہتر میرا زمانہ ہے, ثم الذین یلونہم, پھر مجھ سے جو ملا ہوا زمانہ ہے وہ ہے, پھر اس کے بعد ان سے جو ملا ہوا ہے وہ زمانہ ہے. تو صحابہ کرام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی, عام آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو اس کا خرچ کرنا میرے ادنا صحابی کی ادنا عمل کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے نا. اب بتاؤ ان کی اچھائی اور ان کی پاک دامنی کے معاملہ کیا ہے. میں نہیں کہتا ان کے یہاں کچھ خراب لوگ نہیں تھے, رہے ہوں گے, لیکن مجموعی طور پر وہ معاشرہ سب سے بہتر معاشرہ تھا, سب سے بہتر معاشرہ تھا. اس کے باوجود
تعلیم کیا دی جا رہی ہے؟ اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ان کے بارے میں کہ جن کو تمام مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے، کہا ان سے بھی کچھ مانگو تو پردے کی آڑ سے مانگو، پردے کی آڑ سے مانگو۔ کیا ماں سے پردہ ہوتا ہے؟ نہیں، لیکن احتیاط بتایا یہاں پر کہ چونکہ وہ حقیقی مائیں نہیں ہیں، ہے نا، ایک طرح سے اللہ نے ان کو مائیں قرار دیا ہے، روحانی کہہ لیجئے، یا اسی طرح سے ایک مزاجی طور پر ان کو مائیں کہہ دیا ہے، اور ان کو وہ حکم اور مرتبے میں رکھا ہے جو ایک ماں کے حکم کا حکم اور مرتبہ رہتا ہے کہ جیسے ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا تو ان سے بھی کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ وہ زیادہ حقدار ہیں ہمارے مقابل میں ہماری جانوں کی، ہمارے مالوں کی۔ تو بہرکیف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا کہ جب ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی آڑ سے مانگو، پردے کی آڑ سے مانگو۔ تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ ہم مخلوط ہو کر کے رہیں اور یہ سوچیں کہ ہم بہت پرہیزگار ہیں یا کہ ہماری بیٹی بہت پارسا ہے؟ ہم یہ سوچ اپنے ذہنوں میں کیوں لاتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنی آل اولاد کو بھی بچائیں جہنم کی آگ سے۔ اس میں وجوہات کیا کیا ہیں؟ کچھ وجوہات ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج کے اس دور میں یہ گمراہی کی جو وجوہات ہیں، خاص طور سے اس معاملے میں، ایک وجہ موبائل ہے، ایک وجہ موبائل ہے، دوسری وجہ تعلیم ہے، تیسری وجہ غربت ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ہر ایک پر تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کو بتائیں گے۔ موبائل یہ اپنے اندر بہت ساری اچھائیاں سمیٹی ہوئی ہے، لیکن اپنے اندر بہت ساری برائیاں بھی رکھتا ہے یہ موبائل، ہے نا۔ اس موبائل میں اگر اچھائیاں ہیں تو برائیاں بھی۔ اگر اس موبائل میں آپ بخاری مسلم کا PDF رکھ سکتے ہیں تو آپ مختلف ایکٹرز کی ویڈیوز بھی رکھ سکتے ہیں، آپ گندے ایکٹرز کی بھی گندی ویڈیو کی آپ اس میں سین بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ موبائل اپنے آپ میں بہتر ہے تو برا بھی ہے۔ یہ موبائل ایسی چیز ہے جو 1700-1800 کلومیٹر دور اپنے آپ کے ماں باپ سے آپ کو ملاتا ہے، باتیں کرواتا ہے، تو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والی آپ کی محبوبہ سے بھی ملاتا ہے نا۔ آپ اگر اس پہ حمد و نعت سن سکتے ہیں، قرأت سن سکتے ہیں، تو اس پہ مختلف گائیکاروں کے گانے بھی سن سکتے ہیں۔ آج اس موبائل نے کیا گل کھلایا ہے کہ آپ دیکھ لو کہ کبھی ہم جب جامعہ سلفیہ میں پڑھتے تھے، ہمارے اساتذہ اگر کسی کے پاس دیکھ لیتے کہ اس کے پاس خاتون مشرق ہے تو اس کی پٹائی لازمی تھی، اس کی پٹائی لازمی تھی۔ وہ ایک رسالہ ہے، میگزین ہے جو مفروضہ کہانیوں پر مبنی ایک رسالہ ہے، مطلب حقیقی کہانی ہے کہ نہیں اس کا کچھ پتہ نہیں رہتا تھا، اور جو اس کا مدیر لکھتا بھی تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہم سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم صرف چھاپ رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، اس بات نہیں سے۔ لیکن کچھ ایسے بھی واقعات اس میں ہوتے تھے کہ جو انسان کو غلط کاموں پر برانگیختہ بھی کر سکتے ہیں، یا اسی طرح سے کسی کے حسن کی تعریف بھی ہے، کوئی غزل بھی ہے، کوئی قلمی دوستی کے لیے کسی کو بلا بھی رہا ہے لوگوں کو، بہت ساری باتیں ہوتی تھی، تو اس پر اساتذہ پٹائی کرتے تھے۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور میرے موبائل پر کیا بجتا ہے، ہم ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں اور قرأت کر رہے ہیں، سجدے میں ہیں یا رکوع میں ہیں، موبائل سے کیا بج رہا ہے؟ میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، ہے نا۔ یہ گانا ہے نا، کسی گائیکار نے گایا ہے، کون سوچے گا؟ اللہ کی طرف اشارہ ہے، اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہم کیا ٹول لگائے ہوئے ہیں اور کہاں پر اس کو بجنے کے لیے چھوڑ دیے ہیں۔ ہماری غفلت کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم موبائل اپنی بیٹیوں کو دے دیے ہیں،
ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے وہ کس سے بات کر رہی ہے، ویڈیو کال کر رہی ہے کہ آڈیو کال کر رہی ہے، ماں باپ سے بات کر رہی ہے یا دوست سے بات کر رہی ہے. ہم نے اس کو ایک دم کھلا چھوڑ دیا ہے. اور جب اس سے غلطی ہو جاتی ہے تب ہم کو ہوش آتا ہے اور ہم کہتے پھرتے ہیں ارے موبائل مت دو بھائی، اس سے غلطی ہوتی ہے، موبائل مت دو اس سے نقصان ہوتا ہے، موبائل مت دو بیٹیاں بھاگ جاتی ہیں. کب؟ جب بیٹی بھاگ گئی تب نصیحت یاد آتی ہے. اور جب تک نہیں بھاگی ہیں تب تک بہت ہی خوش فہمی میں رہتے ہیں اور بہت کچھ امیدیں وابستہ کر رکھے ہوتے ہیں. تو مسلمانوں، یہ موبائل ایک ناسور ہے، اگڑنے والے ہیں، اور یہ موبائل ان کے لیے ہدایت ہے جو سدھرنے والے ہیں. اس موبائل میں قرآن بھی ہے، اس موبائل میں سیاستہ بھی ہے، اس موبائل میں دیگر مصنفین کی کتابیں بھی ہیں، لیکن اسی موبائل میں ہم چاہیں تو کچھ بھی لا سکتے ہیں. آج یہ حالت ہو گئی ہے، اس لیے اس کا استعمال صحیح کرو، غلط استعمال سے بچو اور بچاؤ. اپنے بچوں کی عادت نہ پڑھنے دو موبائل کی، انہیں اس سے دور رکھو، اپنی بیٹیوں کو اس سے دور رکھو. اگر کسی ضرورت سے اپنی بیٹی کو دینی ہی پڑ جائے موبائل تو اس کے استعمال پر نگاہ رکھو اور یہ نظر رکھو میری بیٹی کب بات کرتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں چادر اوڑھ کر کے اور FM سنتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں چادر اوڑھ کر کے بلوٹوتھ لگا کر کے ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے کہ موبائل تو طاق میں رکھا ہوا ہے لیکن بلوٹوتھ سے بہت کچھ سن رہی ہے اور اس طرح سے بلوٹوتھ کے ذریعے سے اپنے محبوب سے باتیں کر رہی ہے. ہمیں اس بات کی پرواہ ہونی چاہیے. ہم موبائل کا استعمال اپنے گھروں میں غلط نہ ہونے دیں، ورنہ تیار رہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی کبھی کچھ ایسا ہوا کہ آپ کی بیٹی کبھی سلمہ سے وہ کچھ اور بن جائے اور پھر آپ کو افسوس کرنا پڑے. مسلمانوں، وہ افسوس کا دن نہ آنے دو. تو یہ موبائل. دوسری چیز تعلیم بھی، جس کے بارے میں کافی حد تک میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم اس کے معاملے میں کس طرح سے بھول کا شکار ہیں اور غلطی کا شکار ہیں کہ اپنی بیٹی کو ہم انجینئر اور ڈاکٹر بنانے کے چکر میں اسے دوسروں کی بستر کی زینت بنا دیتے ہیں اور ہمیں اس کی خبر ہی نہیں ہوتی میری بیٹی کیا اور کیا کر رہی ہے. اس لیے تعلیم صرف وہ دلاؤ کہ جو تعلیم آپ کی بیٹی کو اللہ سے قریب کرے اور اللہ کی معرفت جانے سیکھے، اسے معرفت مل جائے. اور جو بیٹی اللہ کی معرفت کی بجائے کسی نوجوان کی معرفت میں وہ چل رہی ہو تو اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو اور اس کی سوچ پر لگام لگاؤ، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ وہ اللہ کی معرفت کا سہارا لے کر کے یا یہ کہ اللہ کی معرفت کی آڑ لے کر کے کسی نوجوان کی معرفت میں وہ کسی اور کے ساتھ بھاگی جائے اور پھر آپ روتے چلاتے رہو. تیسری چیز غربت کا معاملہ ہے. غربت یہ بڑا ہی عجیب مسئلہ ہے کہ جس امت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ اس وقت تک نہ سو جب تک کہ پتہ نہ کر لو پڑوسی بھوکا ہے یا پیٹ بھرا ہوا ہے. اس وقت تک اجازت نہیں ہے کہ آرام کی نیند سوئے. اس امت کے افراد، اس امت کی بیٹیاں پیٹ کے چلتے وہ خیر مسلموں کے بستر کی زینت اگر بن جائے تو اس امت کو ڈوب مرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس دارالعلوم میں نماز پڑھنے والوں تم پورے ہندوستان کی ذمہ داری لے لو، میں یہ نہیں کہتا. ہمارے نبی نے تو یہ تعلیم دی ہے جہاں سے وصولو صدقات کو وہیں کے غریبوں میں، پریشان حالوں میں اپنی دولت کو، وہ دولت جو اصولے ہو تقسیم کر دو کہ ان کی مشکلیں دور ہوں، ان کی پریشانیاں دور. اب ایک میسج میرے پاس آیا تھا، کسی پیپر کا تراشا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک بھیونڈی کی ایک لڑکی ہے، اس نے اپلیکیشن دیا کہ ہمیں فلاں نوجوان سے جو غیر مسلم ہے نکاح کرنا ہے. ایک مسلمان نے اس پر اعتراض کیا تو وہ کہا ہمیں تو مسلمانوں سے ہی نفرت ہو چکی ہے. کہا کیوں نفرت ہو گئی؟ کہا ہم اتنے دنوں سے پریشان ہیں، ہمارے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں پر ہمیں کوئی دینے والا بھی تو نہیں ہے. یہ لڑکا جس سے میں نکاح کرنا چاہتی ہوں یہ تو میرے لیے فرشتہ بن کر کے آیا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ میں اپنا دین چھوڑ رہی ہوں اور چھوڑ کر کے میں اپنے گھر والوں کو
फंसा रही हूँ, मेरे छोटे भाई बहन हैं, मेरी माँ है, मैं उनका पेट पालूंगी इस तरह से, भले ही मेरी आबरू और मेरा ईमान जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन है? वो तो गुनहगार हुई ही कि अपने भाइयों बहनों के चलते, उनके पेट के चलते वो अपना आबरू बेच रही है, अपना ईमान बेच रही है। लेकिन इस बेचने के मुहर्रकात क्या है वो हमें जानना होगा, इसके जिम्मेदार कौन है वो हमें समझना होगा। उस तरह से इस हिंदुस्तान में न जाने कितने बेटियां ऐसी है जो अपने आबरू बेचने पर मजबूर हुई है और हो रही है। हमें जरूरत है इस बात की कि हम इस बात को अपनी कौम के लोगों में पहुंचाएं और हर मोहल्ले में एक कमेटी बननी चाहिए जो लोगों के सदकात को वसूले और वसूल करके उस मोहल्ले के गरीबों का पता लगाए, बिला तफरीक़े मज़हब व मिल्लत, है ना, बिला तफरीक़े मसलक कह लीजिए, मैं मिल्लत नहीं कहूँगा, बिला तफरीक़े मसलक। आप इस बात का ख्याल रखें वो कलमा पढ़ने वाले हों, बस आप उनकी मदद कर सकते हैं। या ये कि उभारे लोगों को, हर मसलक के लोगों को कि मुश्तरका तंजीम बने, कमेटी बने और मोहल्ले के गरीबों को पता रखें और लोगों से दौलत वसूल करके ऐसे जरूरतमंदों तक दौलत पहुंचाए कि जिनकी हालत ये हो चुकी हो कि वो अपना मजहब बदलने पर मजबूर हो, जो अपना ईमान का सौदा करने पर मजबूर हो, जो अपने आबरू बेचने पर मजबूर हो। ऐसे लोगों की मदद करना जरूरी है, वरना क्या जवाब देंगे हम क़यामत के रोज। हम इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बना करके, इतने ज़मीनें खरीद करके, इतने मालिक हो करके क्या हम बच जाएंगे अल्लाह ताला की पकड़ से कि हमको पता नहीं था, हमको खबर नहीं थी, ये कहने से बचोगे नहीं। जरूरत है इस बात की कि आगे बढ़ो, इंतजार मत करो कि कोई बढ़े तो उसके पीछे चले, इंतजार मत करो। हर कोई अपने अंदर ये जज्बा रखे कि हमें ये काम करना है और अमली तौर पर कदम बढ़ाए। 10-50 लोगों को इकट्ठा करे, तंजीम बनाए और दौलत इकट्ठी करे, कौम की दौलत और कौम में ही उसको लौटाए, कौम के जरूरतमंदों में। वरना वो दिन दूर नहीं कि आज तो उनकी वो बेटियां जो लाचार हैं वो गुमराही का शिकार हो रही है, कल आपके साथ भी हो सकता है। ऐसी बात है, मौत तो आपकी भी आ सकती है ना, और आनी ही है। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे मौके पर मौत आ जाए कि हम समझ भी ना सकें और हमारे बाल बच्चे रोड पर आ जाएं और वो हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाएं। तो जब ऐसी तंजीमें पहले से रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि वो सबको हाथों हाथ दे लेंगी। ऐसे लोगों को जिनको ऐसी जरूरत है, जो दौलत के चलते गुमराह हो रहे हैं, उनको गुमराही से बचा लेंगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, इलाहुल आलमीन हमें सीधे रास्ते पर चलाए, हमें सही सूझ बूझता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन की, हमें इस्लाम की सही समझ अदा कर, हमारा खात्मा ईमान पर कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस बात की तौफीक दे कि हम दूसरों के लिए दस्ते शफ़क़त रखने वाले बन जाएं। हमें इस बात की तौफीक दे कि हम अपनी दौलत को जायज़ और सही रास्तों में खर्च करें और इसे समेट कर न रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा खात्मा ईमान पर करे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाह।